لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے دن یعنی قیامت والے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا، اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، هذه جہنم التی کنتم توعدون، اے کافرو، جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور جس جہنم کے عذاب کا تم انکار کیا کرتے تھے، یہ لو آج اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھ لو، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اور اپنے کفر کی وجہ سے آج اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو سورۃ النور میں بھی یہ بات گزر چکی ہے اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی آ جائے گی کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا اور ان مشرکین کو، کافروں کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جائے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، تو اس وقت یہ انکار کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے تو دنیا کی زندگی میں کوئی شرک کیا ہی نہیں ہے، اپنے جرائم کا انکار کر دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے علم میں تو ہر چیز ہوگی، لیکن یہ وہاں پر بھی انکار کریں گے۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم دنیا میں شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین، انسان جس طرح دنیا میں زبان کے ساتھ بات کرتا ہے، تو کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اس کی زبان بولنا بند کر دے گی، پھر اس کے ہاتھ بات کریں گے، اس کے پاؤں بات کریں گے، یہ ایک عضو اللہ کو بتائے گا کہ اس نے میرے ساتھ دنیا میں کیا کیا تھا۔ ہاتھ بتائیں گے کہ میرے ساتھ اس نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، یہ پاؤں بتائیں گے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، یہ آنکھ بتائے گی، یہ کان بتائیں گے، ہر عضو بتائے گا انسان کا کہ اس ظالم نے میرے ساتھ کون کون سے گناہ کیے تھے۔ تو اسی کا ذکر ہے، فرمایا کہ آج کے دن یعنی قیامت والے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے، وہ بتائیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ دیکھنے میں ان کو بڑی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آنکھیں دی ہوتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں دیکھنے کا نور نہیں ہوتا، وہ روشنی نہیں ہوتی، وہ نابینا ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ دیکھنا بھی چاہیں پھر بھی نہ دے سکیں۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاء، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ راستے کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے لیکن انہیں راستہ نظر نہیں آئے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہم ان کے چہروں کو مسخ کر دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر نہ تو یہ آگے جانے کی استطاعت رکھیں گے اور نہ واپس لوٹنے کی استطاعت رکھیں گے۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم تخلیقی اعتبار سے اسے کم کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی بینائی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی سماعت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے اعضاء جواب دینے لگتے ہیں۔ جو طاقت اللہ نے جوانی میں انسان کو دی ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ طاقت اللہ چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اسی بات سے تم سبق حاصل کرو کہ جس رب نے تمہیں جوانی دی تھی اور تمہارے اعضاء میں تمہیں قوت بخشی تھی، آج ایسا دن بھی آ گیا ہے
ایسا وقت بھی آ گیا ہے ہاتھ وہی ہیں لیکن ان میں پکڑنے کی وہ قوت نہیں ہے، آنکھیں وہی ہیں لیکن دیکھنے میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو یہ جو حالات کا تغیر ہے، تبدیلی ہے انسان کے اپنے جسم کے اندر، یہ تبدیلی لانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو جو ذات تبدیلی لا سکتی ہے اگر وہ چاہے تو تمہاری آنکھوں کو بالکل تم سے چھین بھی سکتی ہے، تمہارے چہروں کو مسخ بھی کر سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر کیا سزا دی؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان کے چہرے بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے۔ تو وہ اللہ تو آج بھی قادر ہے کہ تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں یہ سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے مجھ سے توبہ کر لے، میرے ساتھ صلح کر لے، نافرمانی کو چھوڑ کر میری فرما برداری کی طرف آ جائے۔ تو فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر کے جاؤ۔ افلا یعقلون، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی عقل کرو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ کرو گے کل کو قیامت کے دن تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا۔ اعمال اچھے تو بدلہ اچھا ملے گا، اعمال برے ہوں گے تو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔